اور سر سوال یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ اختلاف ہے بجٹ کے اوپر، اور حاجی عدیل صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی میں بھی آج ہی یہ بجٹ پیش ہو رہا ہے، اور وہاں پہ پارٹی کو فرسٹ ٹائم بریفنگ دی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ANP کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور ان کے بقول ایم کیو ایم کے اراکین نے بتایا، JUIF کے لوگوں نے بتایا، ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو سوال یہ ہے کہ جب اتنی بڑی کنٹروورسی ہے اس بجٹ کے اوپر تو یہ پاس کیسے ہوگا؟ فریق صاحب آپ کا کیا خیال ہے، یہ پاس ہو جائے گا نہیں پاس ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ پاس تو اس لیے ہوگا کہ ان کی کمٹمنٹ ہے IMF سے، یہ پاس کروائیں گے. اور یہ جیسے میں نے کہا، حاجی عدیل صاحب نے اسے برا مانا کہ یہ بھی ساتھ دیں گے، یہ بھی اس بجٹ کے اندر اپنے اختلافات کا اظہار بھی کریں گے، ساتھ بھی کیوں ساتھ دیں گے؟ وہ سوال اصل میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں کہ جن عوام دشمنی پر اور غریب کشی پر مبنی ہیں، ان پر تو عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. قیمتوں کے اندر اضافہ 10% ان 4-5 دنوں میں اضافہ ہوا ہے. LPG کی قیمتیں 2 دفعہ بڑھ چکی ہیں، CNG کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. پھر اسی طرح سے جو عام آدمی سے متعلق جتنے بھی چیزیں تھیں ان پر تو عمل درآمد شروع ہو گیا. وہ جو اضافے ہونے تھے 85 ارب روپے کے جو نئے ٹیکس تجویز کیے گئے ہیں، ان کے اثرات تو شروع ہو گئے ہیں. GST کے اندر جو 1% کا اضافہ ہوا ہے، اس کے اب جو اس کے پازیٹو اثرات ہونے چاہیے، جیسے انہوں نے صوبہ سرحد کی بات کی ہے، بالکل یعنی MMA نے اس وقت کوشش کی تھی. ہم خود کہتے ہیں صوبہ سرحد ہو یا بلوچستان ہو، یا ان کو پورے طور پہ حق ملنا چاہیے. خیبر پختونخوا، خیبر پختونخوا، اچھا وہ نام ذرا پہ چڑھا ہوا ہے نا جی. اچھا اس کے علاوہ یہ بات ہے جی کہ جی جہاں تک تعلق میں اضافے کا 50% تنخواہوں میں اضافے کا ہوا، وہ بھی صرف بیسک پے میں کیا گیا. کنٹروورسی ہو گئی، کوئی صوبہ تیار نہیں اس صوبوں کی. یہ میں بات کر، صوبے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو نہیں کر سکتے. تو گویا کہ جو چیزیں نیگیٹو ہیں، جو عوام دشمنی پہ مبنی ہیں، وہ ان پہ تو عمل درآمد ہو جائے گا. 102 ارب روپے کی جو سبسڈی وڈرا کی جا رہی ہے، اس کے اثرات تو لوگ بھگتیں گے. اور جو چیزیں کسی درجے میں بھی لوگوں کے حق کے اندر ہیں، یعنی چلے یہ تنخواہوں کے اندر اضافہ ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ آپ نے اپنے صوبوں سے بھی مشاورت نہیں کی، آپ نے اپنی پارٹیوں سے بھی مشاورت نہیں کی. آپ پر اتنا دباؤ تھا عالمی طاقتوں کا، اور جہاں سے آپ نے وہ لینے تھے پیسے 52 ارب روپے کیری لوگر بل کے حوالے سے، اور 27 ارب روپے جو ہیں وہ فرینڈز پاکستان. تو اس کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے، کان بھی بند ہیں آنکھیں بھی بند ہیں، یعنی عوام چیخ رہے ہوں تو کان بند ہیں، جو کچھ ہے وہ اس سے آنکھیں بند ہیں. کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ہم اندھے نہیں ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے. بھئی آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو اس کا فرق عوام کو کیا پڑ رہا ہے؟ عام آدمی تو بےچارہ پس رہا ہے. یعنی 32 روپے کلو جو آٹا خرید رہا ہو غریب آدمی، جو آدمی جو ہے وہ 180 روپے کلو دال خریدنے پہ مجبور ہو، جس آدمی کو جو ہے وہ چھوٹے گوشت کا تو تصور ہی اب چلا گیا ہے. باقی بھی جتنی چیزیں، یعنی غریب آدمی عام آدمی، چینی جو ہے وہ 70 روپے کلو تک چینی ہے. بالکل ٹھیک. میں ڈاکٹر فردوس صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو کیا جاتا ہے کہ اب ہر چیز جو ہے پاکستان کی وہ امریکہ میں شفٹ ہو گئی ہے، بجٹ ہے وہ بناتے ہیں، ہماری جو ڈیفیسٹ ہے اس کے مطلب حساب سے وہ بناتے ہیں، امداد جو ہے وہ طے کرتے ہیں کب ملے گا. ہماری جو ٹریڈ کی جو پالیسی ہے وہ امریکن بنا رہے ہیں، دہشت گردی کی جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس کا فیصلہ امریکہ کر رہا ہے. ہر چیز کا فیصلہ امریکہ سے ہو رہا ہے. آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم ان کی ایک غلام اسٹیٹ بنتے جا رہے ہیں پاکستان؟ پہلی بات یہ ہے کہ چوہدری صاحب یہ کہنا کہ یہ IMF نے بنایا ہے بجٹ، اگر یہ IMF کی ڈکٹیشن پہ بنا ہوتا تو IMF کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اور جو آپ نے ان کے ساتھ ایک بائنڈنگز ہیں آپ کی کہ آپ نے 1 جولائی سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس امپوز کرنا ہے، تو پھر آپ نے تو اس بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں کیا، اور آپ نے تو اس کو ڈیفر کیا، اور کنسلٹیشن اور کنسنسس اور پولیٹیکل پارٹیز اور تمام جتنی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ آپ کنسلٹیشن کے بعد ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں صوبوں کے اعتماد میں لے کے اس پہ. تو IMF کی ڈکٹیشن پہ بنتا تو سب سے پہلے ویلیو ایڈڈ ٹیکس اس بجٹ میں ریفلیکٹ ہوا ہوتا. خود بنایا بجٹ. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم خود بنایا نا، یہ اس بات میں آپ کی اکارڈنگ ٹو یور اون اویلیبل ریسورسز آپ نے انہی کو آگے پیچھے کر کے ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی. یہ اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا بجٹ. اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو آپ کا تھنک ٹینک ہے، جس کو میں ذاتی طور پہ مطلب ایک منسٹر کی رائے سے ہٹ کے، ایک کیبنٹ کی رائے سے ہٹ کے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ 62 سال سے اس قوم کو یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور جگلری یا فگر کرتی ہے، گورنمنٹ کوئی بھی آئے
وہی اسٹیٹسٹکس، وہی انڈیکیٹرز، وہی ان کی تماشا بینیاں، کسی کو آگے کر دیا کسی کو پیچھے کر دیا. آپ بھی مطمئن نہیں ہیں؟ اکنامک سلیوری جو ہے آپ کی معاشی غلامی، اس سے جب تک نہیں نکلیں گے اسی طرح الفاظ کا جو ہے، دیکھیں یہ آپ کو ایک لانگ ٹرم ڈیموکریٹک کنسسٹنسی چاہیے، ایک لانگ ٹرم پارلیمنٹ جو ہے اس کا ایک افیکٹو پارلیمنٹ کا رول چاہیے، اور انسٹیٹیوشنل پارلیمنٹ ابھی 2 سال کا نوزائیدہ پودا جو ہے ہم کیا فوٹو کرتے ہیں، اختلاف ہے آپ سے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ہم پاس کروائیں گے. اس سے زیادہ گارنٹی آپ کو کون دے سکتا ہے؟ کیا دے سکتا ہے مجھے بتائیے. یہ وہ ایک گڈ ول جیسچر ہے جو تمام پولیٹیکل ڈیموکریٹک فورسز نے یہ سبق سیکھا تاریخ سے کہ ہم نے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، ایک دوسرے پہ تنقید کرنی ہے، اس کی کوتاہیوں کی نشاندہی کرنی ہے، لیکن سسٹم کو بچانا ہے، سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا. یہ ایک پازیٹو سائن ہے اور اسی سے جمہوریت مضبوط ہوگی. جو اس بجٹ میں غلطیاں ہیں، جہاں گیپس ہم فیل کر رہے ایبسولوٹلی ہیں، اس کی وجہ اس میں یہ ہے کہ میں ایک حلقے سے ووٹ لے کے جب میں نے عوام میں جانا ہے اور عوام کے پہلا سوال جو ہونا ہے کہ 165 ارب کا ہمارا ایک ٹوٹل بجٹ ہے جس میں آپ کی تمام فنکشننگ آف دی گورنمنٹ 165 ارب میں، تو 280 کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں صرف پیپکو کو. صرف وہ لائن لاسز جو بدماش ڈکیٹ چور جو ہیں، وہ بجلی چور جو ہیں، وہ آپ کے حصے کا چوری کنڈا لگا کے وہ بجلی چوری کر کے آپ 165 سے پوری گورنمنٹ اور پورا نظام میں حکومت چلاتے ہیں، اور ایک یوٹیلٹی کو آپ 280 کی سبسڈی دے رہے ہیں. اچھا ایسا ہے کہ میں نے کیونکہ بریک پہ جانا ہے، حاجی عدیل صاحب کی باری تھی، لیکن مجھے جب آپ نے یہ گفتگو فرمانا شروع کی تو مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا تعلق اپوزیشن پارٹی کے ساتھ ہے، آپ گورنمنٹ سے نکل گئے ہیں اور آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں. میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں، میں کیبنٹ کا حصہ ہوں، لیکن جہاں میرے عوام کے رائٹس کی بات آتی ہے یہ ہمارا ہم نہیں بات کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک بریک لینا تھے، مجھے چھوٹی سی بریک لوں گا. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ پوچھوں گا کہ اگر اتنے اختلافات ہیں تو کابینہ میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ ایک چھوٹی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.